بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، انسان کی ساری محنتوں کا، ساری کوششوں کا اور ساری توانائیوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے یا اوروں کے لیے کرتا ہے اسی وقت تک جب تک اس کے اس جسم خاکی میں روح باقی رہے۔ جب تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں گے، اوروں کے لیے کچھ کر سکیں گے، بلکہ جتنا آپ کی استطاعت میں ہوگا آپ سب کے لیے جو آپ کرنا چاہیں گے کر سکیں گے، اسی وقت تک جب تک اس جسم کے اندر اللہ رب العزت نے روح اور جان کو باقی رکھا ہے۔ جب روح اور جان آپ کے اور میرے جسم سے نکل جائے گی تو پھر ہم مردہ اور لاشیں بن جائیں گے، ہم مردہ اور لاشیں بن جائیں گے۔ سب سے پہلے ہماری روح نکلنے کے بعد ہم سے ہمارا نام ختم ہو جائے گا۔ ہمارے جسم سے ہماری روح کے نکل جانے کے بعد سب سے پہلے ہم سے ہمارا نام ختم ہو جائے گا۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مفتی مجیب الدین صاحب ہیں، بلکہ یہ بولیں گے کہ بھئی یہ لاش ہے، جی یہ لاش ہے، بھئی لاش کو اٹھاؤ، لاش کو غسل کے لیے لاؤ، لاش کو کفن پہناؤ، نام نہیں لیا جاتا۔ اتنی بے حیثیت ہے انسان کی زندگی، اور ہماری ساری توجہات محض اس جسم اور جسم کی ضروریات کے واسطے ہے۔ 60 سال 70 سال جب تک اللہ نے مقدر رکھا 100 سال، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے قبر سے شروع ہوگی اور وہ سلسلہ اب لگاتار چلتا رہے گا۔ میرے بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہ غور کر کے دیکھو کہ میں نے، آپ نے، ہم سب نے آنے والی اس زندگی کے لیے کیا تیاری کر رکھی۔ یہ مت سوچنا کہ ہم 5 وقتہ نمازی ہیں ہم بخشے جائیں گے، یہ مت سوچنا کہ ہم ہر رمضان میں روزے کے پابند ہیں، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اللہ نے اپنے کرم سے اتنے حج کروا دیے، اتنے عمرے کروا دیے، ساری چیزیں اللہ نے کروا دی، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، اللہ ہماری عبادات کا محتاج قطعی نہیں، اسے ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادت محض میں اور آپ اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں، ان عبادتوں کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا، اللہ ان عبادتوں کا محتاج نہیں۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ساری توانائیاں صرف
اس جسم کے لیے آنے والی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے تو صرف ہو رہی ہیں، لیکن کیا کبھی میں نے، آپ نے، ہم سبوں نے اپنی قبر کی تیاری کے لیے کچھ سوچا ہے؟ اپنی قبر کے بارے میں کچھ یاد رکھا ہے کہ بھائی یہاں ہم کرایہ دار ہیں، ذاتی مکاندار نہیں ہیں، یہاں پر یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، ذاتی گھر تو وہاں بننے والا ہے۔ پوری محنت کے بعد آدمی کے زندگی کے اخیر لمحات میں آپ پوچھو کہ کیا کیے آپ؟ صاحب پوری زندگی محنت کرا، بس اخیر میں ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا، اب بہت پرسکون حالت میں ہوں، یہی بولتے ہیں نا؟ حالانکہ وہ گھر بھی چھوڑ کر جانا ہے، وہ گھر بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو 2 گز زمین کا ٹکڑا پتہ نہیں کہاں پڑا ہے۔ پوری زندگی اس کے لیے محنت کی، پوری زندگی اس کے لیے کوششیں کی، پوری زندگی اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، کیا کبھی اپنی قبر کے بارے میں ہم نے سوچا ہے؟ قبر کا اندرونی منظر کیا ہوگا، قبر کے اندرونی حالات کیا ہوں گے، اور کیا اعمال ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے لیے قبر میں راحت کا سامان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے؟ کہ ہمارے اعمال واقعی اس لائق ہیں کہ ہم اپنے ان اعمال پر قبر کے اندر بڑی سکون کی اور اطمینان کی زندگی گزار سکیں گے؟ مجھے اصل میں عرض کرنا یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا، قبر کی جو کیفیت ہے، جو حالات ہیں، پھر کبھی اس پر بات کریں گے۔ مجھے جس بات پر آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے، ایک حدیث سن لیں آپ پہلے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، عمل نہیں کر سکتا نا۔ 3 چیزیں ہیں کہ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم اس نے حاصل کیا کہ لوگوں کو اس نے علم سکھایا، لوگوں کو دین بتایا، لوگوں کو دین کے قریب کیا، ان کی زندگیوں میں دین داخل کیا۔ جب تک وہ اس دین پر عمل کریں گے، اس کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس علم کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کسی کی کفالت کر دی، کسی ضرورت مند کی ضرورت ایسے انداز میں پوری کر دی کہ ہر ماہ اس کی ضرورت آپ کے یہاں سے پوری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ چیز باقی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے نفلی صدقات اور نفلی عبادات کے ذریعے سے ثواب پہنچاتے رہیں۔ یاد رکھنا ائمہ اربع، چاروں ائمہ اور اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایصال ثواب برحق ہے، اور ایصال ثواب کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب برحق عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، اور ایصال ثواب کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دلیل قرآن سے کہاں سے ثابت ہے صاحب؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین۔ سورہ طور کی آیت ہے 27ویں پارے میں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، واتبعتهم ذریتهم،
اور ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، ایمان لانے میں، یعنی باپ دادا ایمان لے آئے، اس کے بعد ان کی اولاد ایمان لے آئی، اس کے بعد ان کی اولاد ایمان لے آئی. واتبعتهم ذریتهم بإیمانہم الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان کے باپ داداؤں کے ساتھ شامل کریں گے. وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عمل سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی. مفسرین اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر باپ دادا ایمان والے بھی تھے، اعمال والے بھی تھے، بڑے نیک تھے، اور بعد میں آنے والی نسل ایمان تو لے آئی، ایمان پر قائم رہی، لیکن ان کا عمل ان کے عمل کی طرح نہیں ہو پایا، ان کے اعمال اس جیسے نہیں بن پائے. اللہ والدین کی، آبا و اجداد کے اعمال کی برکت سے ان کو بھی وہی مقام عطا فرمائیں گے جو والدین کو عطا فرمائیں. یہ ہے عمل کے ذریعے سے فائدہ ہونا. ہوا نا؟ اور ایسے ہی حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر کے سنائی، تو ایصال ثواب برحق عمل ہے. ائمہ اربعہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک قرآن و سنت سے ثابت شدہ عمل. اچھا بھائی، کیا کرنا ہے ایصال ثواب میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جو نیک عمل آپ کر سکتے ہو وہ آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک مزاج بن گیا جو بالکل غلط مزاج ہے، بالکل غلط مزاج. کیا؟ انتقال ہوا، دوسرے دن پاروں کا ڈبہ لیے لا کے مسجد میں رکھ دیے. نہ ان کو توفیق ہوئی پڑھنے کی، نہ ان کے رکھنے کے بعد وہ پاروں کا ڈبہ کہیں گیا اور کہیں اس کو کھلنے کی نوبت آئی. سب فونوں میں آ گیا نا صاحب، سب فونوں میں آ گیا. آج کل قرآن شریف بھی ہے فون کے اندر، وہیں سے لوگ کھول رہے ہیں بھی، اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. اور جتنے پاروں کے ڈبے لا کے رکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ مسجد کا جو حجرۃ الاذان ہے وہ کھول کے دیکھو، وہاں پر کئی سارے ڈبے رکھے ہوئے ہیں. ہم بولتے ہیں بھائی یہاں پارے پہلے سے بہت زیادہ ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بولنا پڑ رہا ہے. لوگ لائے، یعنی ایک طے ہو گیا کہ انتقال کے بعد صرف پاروں کا ڈبہ مسجد میں رکھا دو، خلاص. یہ نہیں ہے طریقہ ایصال ثواب کا. ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا عمل واقعتاً جو جاری رہے، چلتا رہے. جب تک وہ چلتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا. آپ لا کے پاروں کا ڈبہ رکھ دیے، کون کھول کے پڑھ رہا صاحب؟ بولو کوئی گارنٹی ہے؟ بولو نا، کوئی پڑھ رہا؟ لوگوں کے پاس خود اپنے اپنے گھروں میں پاروں کے ڈبے آ گئے. رمضان میں بھائی ہر ایک کو اپنا اپنا پارا پڑھنا ہے، یہ سوچ کے ماشاءاللہ لوگ اپنے گھروں میں خود پاروں کا ڈبہ لا لیے. اب اگر کبھی اس کو اپنے پاس قرآن خوانی کرانا ہے، گھر کا پاروں کا ڈبہ نکال رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بات ہمارے ذہن میں بٹھا دی گئی کہ صاحب پاروں کا ڈبہ لے جاؤ مسجد میں دے دو، یہی معلوم ہمارے. دوسرا کیا معلوم؟ تھوڑا صاف بات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہوا، ان کے نام پہ کپڑے لانا، کپڑے لا کے کسی مستحق کو دے دینا. کپڑے دیتے وقت میں کیا تلاش کرتے آپ؟ ارے بولو جی بھائی، مستحق کو تلاش کرتے. بولنا ذرا، کنورسیشن چلتے رہنا تو نیند نہیں آتی، سمجھ میں بھی آتی بات. نہیں جمعے میں خطیب صاحب یہ بولے تھے بول کے یاد رہتا، کنورسیشن ہوتے رہنا. تو آپ جب اپنے والدین کے، یا میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے واسطے اگر کپڑے لے کے آؤں، والد کے نام پہ لاؤں یا والدہ کے نام پہ لاؤں، سب سے پہلی چیز میں کیا تلاش کروں گا کہ بھئی کوئی مستحق آدمی ہو جو واقعتاً کپڑوں کا ضرورت مند ہو. دیکھو نا، ساتھ میں یہ بھی چیز دیکھتا ہوں، مسجد کے اگر امام صاحب یا مؤذن صاحب رہے
تو اور اچھا رہتا بھائی، اس لیے کہ انہوں پہنے تو صرف نماز میں، اس میں مسجد کے مدرسے کے کام میں لگتے انہوں، دیکھتے نہیں دیکھتے بھائی، صحیح صحیح بولنا ہے نا، غلط نہیں ہے، اٹس ٹرو، یہ ہمارا اس وقت کا معاشرہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہو گیا، کپڑے لے کے آؤ تو بھائی سب سے پہلے دیکھتے ہیں امام صاحب مؤذن صاحب کو دینا، نیک لوگ رہتے، مطلب نماز پڑھتے، نماز کئی کام میں، مسجد کے کام میں، مدرسے کے کام میں رہتے، ٹھیک، ناٹ بیڈ، اچھی چیز۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایصال ثواب کے واسطے ایک خاص عمل ہے، مر گئے سو دوسرے تیسرے دن بولو جی زیارت، 7ویں دن ساتا، 10ویں دن 10واں بولتے رہنا، 20ویں دن 40ویں دن چہلم، اور سال بھر کے بعد برسی۔ میرے بھائی آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرا صرف ایک سوال ہے، یہ جتنا ایصال ثواب کے واسطے دن، تاریخ یا ایام آپ نے مقرر کیے ہیں، ایک دلیل لا کے بتا دو، آپ میرے کو ایک دلیل لا کے بتاؤ کہ صاحب مر کے تیسرے دن ہی یہ کام کرنا ہے، مرنے کے 7ویں دن ہی یہ کام کرنا ہے، اس میں ڈشاں بھی طے ہے بھائی، 7ویں میں بند ہے نہیں، اب شاید چینج ہو گیا ہوں گا، اب شاید چینج ہو گیا ہوں گا، 7ویں میں یہ ڈش، 10ویں میں وہ ڈش، چہلم میں یہ، برسی میں یہ۔ میرے بزرگوں یہ یاد رکھو، ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی دن، کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، کوئی دن، کوئی تاریخ مقرر نہیں کی۔ آپ مرنے کے بعد فوراً ایصال ثواب شروع کر دو، دوسرے دن شروع کر دو، تیسرے دن شروع کر دو، کوئی خاص دن۔ اچھا پھر اس میں اور بھی ایک نئی چیز ہے کہ آتے آتے کو دنہ کم ہوتے جاتے کہتے، تو وہ چہلم جا کے 36ویں دن ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ہم اپنی طرف سے کر رہے نہیں کر رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مت کرو، آپ شوق سے کرو، دل کھول کے کرو، آپ میں کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، شوق سے کرو، دل کھول کے کرو، کوئی تاریخ اپنی طرف سے مت مقرر کرو۔ شریعت جب تاریخ نہیں مقرر کر رہی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو تاریخ کو طے کر دیں؟ میں اور آپ کون ہیں بھائی جو تاریخ طے کر دیں کہ تیسرے دن ہی یہ ہونا، 7ویں دن ہی یہ ہونا، 10ویں دن یہ ہونا، اور پھر آپ تحقیق کر کے دیکھ لو، آپ تیسرے دن وہ ہو گیا تو اس میں بولتے صاحب جمعرات، منگل، ہفتہ یہ نہیں ملانے کا رہتا ہے، واہ رے واہ، یہ نہیں ملانا ہے، پیر نہیں ملانا، اتوار نہیں ملانا، مرے سو دن نہیں ملانا، دفنے سو دن نہیں ملانا۔ کون بولا بھائی یہ؟ ہم ایصال ثواب تو کر رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت نے کہا جب تم چاہو ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات آپ کو میں حقیقت بتاتا ہوں، کھانے کی جو دعوت ہے ایصال ثواب میں، کون آتے بھائی اس میں؟ صرف رشتہ دار آتا، صرف رشتہ دار۔ سوگ کھا لیے، بات بچ گیا، ذرا بندو پاکٹا انجن بولی کے پاس جا کے دیکھے آئیں گے، بولتے نہیں بولتے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، ہاں؟ جبکہ آپ جس رشتہ دار کو کھلا رہے ہو، آپ خود یہ بات بول سکتے ہو ماشاءاللہ یہ اس قابل ہیں کہ انہوں ایک 10 کو کھلا سکتے، تو پھر وہ کھانا مستحق کو پہنچا کہ غیر مستحق کو پہنچا بھائی؟ کس کو پہنچا؟ غیر مستحق کو پہنچا، اور غیر مستحق کو پہنچا تو ثواب ملتا۔ کپڑے پہناتے وقت میں دیکھ رہے ہیں آپ بھائی، مستحق بھی رہنا، نیک بھی رہنا، کئی کو بولتا ثواب ملنا، کھلاتے وقت میں ضرورت نہیں ہے، ہاں؟ ارے بولو نا جی بھائی، کھلاتے وقت یہ سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن رشتہ داروں کو بلا کے ہم کھلا رہے ہیں، ماشاءاللہ کھائے بعد دانت میں کاڑی کرتے ہوئے، مسالہ زیادہ ہو گیا نہیں بریانی میں، ہاں؟ مٹھے کی روٹی صحیح نہیں تلا جی، آپ دیکھیں نہیں، آپ کاٹے وقت میں وہ سفید سفید سب نظر آ رہا تھا، صحیح نہیں تلا انہیں مٹھے کی روٹی۔ یہ باتیں ہوتی، ایصال ثواب برحق عمل ہے، جب دل چاہے تب کرو۔
اب میں حدیث سناؤں، یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، اب میں آپ کو حدیث سناؤں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی۔ ان کے ایک سوال کے جواب میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں، جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں ان کی اولاد کے گھروں کو آتی ہیں، ان کی روحیں ان کے اولاد کے گھروں کو آتی ہیں، فریاد کرتی ہیں، آہو بکا کرتی ہیں، روتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو۔ والدین کی روحیں اولاد کے گھروں کو آتی ہیں اور آ کر کے ان سے فریاد کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو، اور یہ آواز انسان کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات سنتی، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی۔ اور جب یہ آواز وہ اپنے گھر میں لگاتی ہیں، وہ اولاد جن کو والدین کے بعد کبھی یاد نہیں آئی، اور اگر یاد آئی تو جائیداد کے جھگڑوں میں، تصفیوں میں یاد آئی، اس کے بعد کبھی والدین کی یاد نہیں آئی، تو ایسے والدین اپنی اولاد کے اس طرز عمل کو دیکھ کر مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں، سوائے ان اولاد کے جو نیکوکار ہو اور وہ اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا معمول بناتی ہو۔ حضرت علی نے یہاں تک فرمایا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ یہ والدین کی روحیں اولاد کے گھروں کو کب آتی ہیں؟ کہا ہر شب جمعہ میں آتی، ہر شب جمعہ میں آتی ہیں، یعنی جو اب رات ہم گزار کے آئے یہ شب جمعہ ہے۔ ہمارے پاس شب جمعہ بولے تو جمعہ ہو گئے بعد کی رات سمجھتے، اسلامی نقطہ نظر سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو فرمایا ہر شب جمعہ میں آتی ہیں، یہ آواز لگاتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کر دو، ہمارے لیے کچھ نفلی صدقات کا اہتمام کرو۔ یہ جو ہم نے رسوم کے طور پر بنا لیا، جو چیزیں ہم نے فکس کر دی، بس اس سے آگے ہم بھی نہیں ہٹتے، اس سے آگے ہم بھی نہیں ہٹتے، بس یہ چیزاں کر دیے، سمجھتے بھائی بہت بڑا کام ہم سے انجام پا گیا، ہم انجام دے دیے، اب ہمارے کو اب کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سال آیا تو برسی کے ٹائم پہ دیکھیں گے۔ جبکہ اولادوں کے پاس والدین کی روحیں ہر شب جمعہ میں آ کر ان سے فریاد کر رہی ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں کہ کچھ کرو ایصال ثواب ہمارے واسطے، کیونکہ وہ آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، ہم سنا کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ والدین کے لیے کچھ ایصال ثواب کا خاص اہتمام کیا جائے۔ حضرت سلمان نے پوچھا کہ کب آتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہر شب جمعہ میں آتی ہیں۔ فرمایا جب اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتی ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے دعا دیتے ہیں، اے اللہ جیسے انہوں نے ایصال کر کے ہم پر مہربانی کی ہے، آپ ان پر مہربانی کریے کہ دنیا کے ان کے حالات کو آسان کر دیجئے، ان کی مشکلات کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر دیجئے، ان کو بیماریوں سے آپ محفوظ رکھیے، ان کو بیماریوں سے آپ محفوظ رکھیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، حدیث کا جو ماحصل ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ کہ ہر آدمی کم از کم شب جمعہ میں، یعنی جمعرات کے دن سے عصر کے بعد سے لے کر کے جمعہ کی یعنی عصر تک ایک دن یہ پورا کم سے کم یہ معمول بناؤ کہ اپنے والدین کے لیے جو باحیات ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہو، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہو، کہ بھئی کوئی چیز ان کے لیے صدقہ کرو، 5 روپیے صدقہ کرو، آپ وہ نیت بنا کے کرو، 10 روپیے کرو آپ۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1000 دیے تو ہی صدقہ، 500 دیے تو ہی صدقہ، آپ کا 5 روپیہ بھی صدقہ ہے، تاکہ ہم اپنے اس طرز عمل کے ذریعے سے اپنے والدین کے لیے اولاد صالح میں ہمارا شمار ہو سکے۔
امام تفسیر ہیں علامہ راضی رحمت اللہ علیہ۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے نیک عمل کا صلہ ہمارے مرحومین کو کیسے ملتا ہے۔ امام تفسیر علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے صراط الذین انعمت علیہم کی تشریح میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ انبیاء چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو پوری انسانیت میں کسی کو وہ علم نہیں عطا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا قبر کے پاس سے، تو پہلی مرتبہ گزر ہوا تو آپ کو محسوس ہوا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ چند دن گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس مقام سے گزر ہوا، اسی قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ جب دیکھا تو آپ نے اس قبر کے اندر عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ چند دن قبل آیا تو یہاں تو عذاب ہو رہا تھا قبر میں، اب یہاں سے گزر ہو رہا ہے تو عذاب نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ معلوم کیا کہ بارے الہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حمل سے تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اس کی بیوی حمل سے تھی، اور انتقال کے بعد سے اس کے اپنے عمل کی وجہ سے اس کو عذاب قبر میں دیا جا رہا تھا۔ لیکن جب اس کے گھر ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد جب وہ بچہ بولنے کے لائق ہوا، کچھ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرنے کے لائق ہوا، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے مکتب کے اندر اس کو بٹھا دیا، جہاں قرآن کی تعلیم ہو، جہاں اللہ رسول کی تعلیم ہو، اس جگہ لے جا کر کے اس کی ماں نے اس بچے کو بٹھایا۔ جب وہ بچہ استاذ کے سامنے بیٹھا، استاذ نے اس کو پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بچہ اپنی توتنی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جس کی اولاد میرے لیے یہ کہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری غیرت کیسے اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ میں اسی کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں؟ جب اس کے زبان سے جملہ نکلا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں نے اس کے باپ کے عذاب کو ختم کر دیا۔ پڑھا بچے نے، قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، لیکن اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے باپ کی قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا اللہ نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، ایصال ثواب اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک قرآن و سنت سے ثابت ہے، یقیناً کریں، شوق سے کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کریں۔ کم از کم ہر شب جمعہ سے لے کر جمعہ کی مغرب ہونے سے پہلے تک یہ معمول بناؤ کہ اپنی والدین کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم صدقہ کریں گے۔ 5 روپیے کرو، 10 روپیے کرو، یہ نیت کر کے کرو کہ میں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے واسطے کر رہا ہوں۔ صرف جن کا انتقال ہو گیا انہی کے لیے نہیں، جو زندہ ہیں ان کے نام سے بھی کر سکتے ہو۔ لیکن جو چیزیں ہمارے درمیان رائج ہو گئیں اور ہم نے جس کو سمجھ لیا کہ صاحب یہی شکلیں ایصال ثواب کی ہیں، اس کے ہٹ کر نہیں ہے، غلط ہے۔ فقہا نے لکھا ہے ہر نیک عمل کا، جیسے یہ وعظ کرنا بھی ایک نیکی، یہ وعظ کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ ممکن ہے کہ اس وعظ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی آج کی بات پر عمل کر لے تو میرے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اب میں اگر اس کا ثواب کسی مرحوم کو پہنچانا چاہوں پہنچا سکتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی قرآن پڑھے تو ہی ثواب پہنچنا ہے، دیگ چڑھائے تو ہی ثواب پہنچنا ہے، کپڑے دیے تو ہی ثواب پہنچنا ہے۔ ہر نفلی عمل کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہو۔ اخیر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے عنوان پر آپ قرآن خوانی کے لیے جس کو بلاتے ہیں اور اس آدمی کا آ کر کے قرآن پڑھنا اور اس پر پیسے لینا ازروع شرع حرام ہے، ازروع شرع حرام ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
قرآن خوانی ایصال ثواب کے واسطے جو بلا کر کی جاتی ہے، کریں آپ یقیناً کریں، لیکن اس پر اس کا اجرت مانگنا یہ بھی غلط ہے، اجرت دینا یہ بھی غلط ہے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ مول صاحب ہمارے کو نہیں آتا، سیکھو نا مول صاحب، فون چلانے آتا تھا اپنے کو، کیسا سیکھے؟ ماہر بن گئے اپنے۔ ہاں جب یہ چیز ہماری اپنی ضرورت سمجھ کر کے ہم نے سیکھا، ہمیں آ گئی۔ قرآن سیکھنا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن پڑھنا خود سیکھیں اور خود پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں، اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، درازی عمر نصیب فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اچھی صحت کے ساتھ رکھے، اور جب ان کا دم واپسی ہو اپنی فضل و کرم سے اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دے۔ اور جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ہم ان کو اپنے والدین کے لیے نیک اور صالح اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ موقع بموقع جب جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔